مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارا گزشتہ سے پیوستہ طریقہ کار یہ رہا ہے کہ الحمدللہ گزشتہ 2 سلسلوں سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ناظرین کی جو فرمائشیں ہیں، لیمیٹڈ ہمارا جو سلسلے کا وقت ہے اس میں جتنی ہم چیزیں چلا سکتے ہیں ہم چلاتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار ہم نے یہ اختیار کیا ہے کہ ابتدا میں ہم جھلکیاں اس سلسلے کی کہ کیا کیا چیزیں آج اس سلسلے میں شامل ہوں گی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں جھلکیوں میں نہ چل پائیں وہ ہم نے تیار نہیں کی ہوئی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تمام ہی چیزوں کی جتنی فرمائشیں کی گئی ہیں جو ہم نے تیار کی ہیں، اگر ان سب کی ہی جھلکیاں تیار کر لیں تو پھر 5 سے 7 منٹ جو ہے نا وہ جھلکیوں میں لگ جائیں گے، تو اس لیے ابتداءً انشاءاللہ عز و جل جھلکیوں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل بقیہ چیزیں لے کر چلیں گے۔ جس جگہ ہم کھڑے ہیں بتایا گیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ اصحاب کہف جو تھے یہ آرام فرما ہوئے۔ ایک 150 سال کے بعد آپ کے مزار پاک کو کھودا گیا تو الحمدللہ صحیح و سلامت وہ جسم مبارک ملا۔ یا عفو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، تکلف ہے ہم سے اگر جلوہ دکھا دیجئے۔ آقا مدنی چینل کب لگے گا؟ کب لگے گا؟ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات۔ یا اللہ پاک، جو کوئی ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کرے اس کو بے حساب بخش کر اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ جب اونٹنی پر ہوتے یا کسی اور سواری پر ہوتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو حرکت دیتے کہ تیز ہو جا، مدینہ آ رہا ہے۔ جگ چھٹ کے سارا تیرے در آیا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، کون سر سے کفن اچھا پھر پاسپورٹ امیر علیہ سنت نے کلام پڑھتے پڑھتے میرے حوالے کر دیا تو میں تھوڑی دیر کے لیے جو میری سچویشن تھی نا یہ میں زندگی میں نہیں بھول سکتا۔ اب یہ سمجھنا ہے یہ کس کے لیے خوشگوار یہ سب کے لیے خوشگوار تھا۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو۔ اس نے بہرحال اپنے نمبر پر ڈائل کیا، اپنے گھر والوں کے نمبر سے۔ اب وہ جو چور تھا اس نے فون اٹھایا، ماشاءاللہ
ناظرین اتنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آج سمجھ لیں کہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور یہ آج حسن رضا کا بھی کوئی اسپیشل پیکج امید ہے کچھ ہوگا، ابتدان کچھ الگ سی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین آج آپ نے فرمائش کرنی ہے بہت ساری چیزوں کی، اور انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ اپ کمنگ جو ویک میں ہے انشاءاللہ وہ آپ کی فرمائشیں آپ پوری کریں. ظاہر ہاتھوں ہاتھ ممکن نہیں ہو پاتا کہ ہم ہر چیز کو کریں. ہاں بعض اوقات یوں کہہ لیں کہ ایک یوں ہو جاتا ہے سرپرائز تھا کہ وہ کسی کی فرمائش ہوتی ہے اور اس ہفتے بھی کوئی اسلامی بھائی یا کوئی ہم سے فرمائش کر لیتے ہیں، تو وہ ایک ملاپ یوں ہو جاتا ہے. جی اکبر حسین بھائی آپ کے پاس بھی؟ جی میرے پاس جو ہے وہ اپنا ایس ایم ایس ہے، اور یوٹیوب پہ جو ہمارا اپلوڈ ہوتا ہے یہ بعد میں پورا پروگرام، اس کے جو کمنٹس ہیں اگر اس کو ذرا شامل کریں تو ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ پچھلے ہفتے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابتدان جو ہے وہ اپنا اس میں سے کچھ شامل کریں، وہ ناظرین ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اچھا تو ہمارے میسیج والے اسلامی بھائیوں کو آپ ناراض کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک میسیج رضا بھائی یہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب کی بار آپ ہمارے میسج اگر آپ نے نہیں پڑھے تو اس کی مدنی فیس آپ نے ادا کرنی ہوگی. یعنی میں نے یعنی اگر میں نے ان کے میسج نہیں پڑھے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر مرتبہ بہت سارے میسج کرتے تھے تو جتنی فرمائشیں ہوتی تھی وہ سب چلاتے تھے، اب صرف ایک فرمائش کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نہیں چلاتے. تو ظاہری بات ہے کہ میسیجز ہیں، پرائیورٹی چیزوں کی ہوتی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے ہم چلا چکے ہوتے ہیں. جیسے ایک میسیج کئی دفعہ ہمارے سلسلے میں آ رہا ہے کہ وہ امیر سنت کا جو ترکوں والا ایک طریقہ کار ہے، وہ 30 سیکنڈ کا کلپ، وہ آپ ہمارے سلسلے یوٹیوب پر دیکھیں گے تو تقریباً 3 سلسلوں پہلے جو ہے نا الحمدللہ ہم نے وہ پیکج جو ہے وہ چلایا تھا. وہ بار بار میسج کرتے ہیں، جب میں پڑھ رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں چلا رہے، تو وہ ہم چلا چکے ہیں. تو ایسی اور بھی بہت ساری فرمائشیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے سلسلوں میں چلا چکے ہوتے ہیں. تو میں جیسے رضا بھائی نے کہا کہ یوٹیوب پر جب ہمارا یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس میں کچھ میسج اور کچھ مشورے ہیں، وہ میں اس میں جو ہے وہ اپنا شامل کر دیتا ہوں. کچھ ہمارے سلسلے کے حوالے سے بھی ہے. ایک یہ ہے بلال قادری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے پروگرام کو 3 سیگمنٹ میں تقسیم جو ہے وہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ کڈس مدنی چینل کی فرمائشیں یعنی بچوں کی جو ہوتی ہیں، اور آدھا گھنٹہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کی فرمائشیں، اور 15 منٹ کالز وغیرہ اور ایس ایم ایس وغیرہ. دیکھیں ہوتا یہ ہے بلال بھائی، اب چونکہ آپ نے مشورہ جو ہے وہ دیا ہے، اب یہ یعنی یوں سمجھے کہ پڑھنا تو ہمارے اختیار میں ہے، قبول کرنا ہونا نہ ہونا وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سلسلہ اگر اس طرح سے ہم تقسیم کر دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شروع کا آدھا گھنٹہ بچوں کے جو ہے وہ لیے، بچوں کے لیے الحمدللہ ایک پوری 5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہماری چلی رہی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو ملٹی پرپس طریقے سے جو ہے وہ چلائیں، بچے بوڑھے جوان، یعنی کچھ چیزیں بچوں کی چلیں پھر بوڑھوں کی، ورنہ ایسا ہوگا کہ وہ شروع کا حصہ آدھا گھنٹہ بچوں کے لیے ہو جائے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ بڑے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے ایس ایم ایس کالز، فرمائشیں بچوں کی، یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک یوٹیوب پر بلال بھائی تھے، ان کا میسیج تھا تو میں نے پڑھ لیا. اچھا ایک میسیج آیا ہے قیامت کی نشانیاں ویب سیریز، یہ بھی ہمارا سلسلہ جو اپلوڈ ہوتا ہے یوٹیوب پر، یہ اس پر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو نئے ای پیز ہیں وہ یہ بنت علی ارشد ہیں، انہوں نے میسج کیا تھا کہ وہ نہیں آ رہے. یعنی عبد الحبیب بھائی کا یہ ایک یوں سمجھے کہ یوٹیوب کی ایک ویب سیریز ہے، اور یوٹیوب پر الحمدللہ یہ قیامت کی نشانیاں عبد الحبیب بھائی کے یہ جو ہے اس کے آدھے گھنٹے کے 15 منٹ 20 منٹ جتنی منٹ کی بھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی جو ہے وہ اپنا ای پیز نہیں آ رہے. تو میں نے الحمدللہ ان کے شعبے کے اسلامی بھائی ہیں ان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مزید نئے نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ جو بقیہ ایپیسوڈ تھے وہ الحمدللہ ریکارڈنگ اس کی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب وہ پروسیس کے اندر ہے، تو انشاءاللہ وہ عنقریب آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا یہی جو پروگرام ہیں یہ مدنی چینل پر بھی جو ہے وہ چلائے جائیں گے بعد میں، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اس میں جو گفتگو ہے اس کے ساتھ ویڈیوز اور امیجز وغیرہ اس پر کام جو ہے وہ ہوگا. تو وہ ظاہری بات ہے کہ ٹائم ٹیکنگ ہے، تو اس لیے اس میں تھوڑا جو ہے وہ وقت لگے گا. تو یہ مدنی چینل پر بھی الحمدللہ چلے گا. ٹھیک. بلال اتاری ہیں منوڑا سے، کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے کی نیت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اسلام فار کڈس کے ایپیسوڈ نمبر 135 میں انس بھائی نے کلام پڑھا تھا جو امیر اہل سنت نے بچوں کے لیے لکھا ہے، وہ آپ اپنے پروگرام میں دکھا دیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. ایک
حسن رضا بھائی فیصلہ آباد سے کہتے ہیں ہم دونوں سے ہی عرض کر رہے ہیں کہ کچھ سلسلے ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کالز بہت کم لیتے ہیں، میسیجز زیادہ لیتے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ ہر 4 میسیجز کے بعد ایک کال جو ہے نا وہ آپ ضرور لیا کریں، کیونکہ میسیج لکھنے میں 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں لیکن ہمیں کال ریکارڈ کروانے میں 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں. ایگری ہے. چلیں پھر کال سے سٹارٹ کر لیں. 12 منٹ ہو گیا. اگر کال اچھا پہلے آپ ساتھ میں ایک آدھ کوئی فرمائش لے لیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کالز بھی لیتے ہیں نا، کال بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. ابتدان جو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اب چونکہ ہمارا ایک پیٹرن بن چکا ہے کہ ہم حسن رضا بھائی سے جو ہے وہ اپنا، اور حسن رضا الحمدللہ یوں سمجھے کہ ہمارے اس سلسلے کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور کس شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ دکھانا ہے. اور اس دکھانے کے ساتھ ایک چیز اس میں جو ہے وہ آپ کو مزید عرض کروں گا، کیونکہ یہ جب لائیو چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت حسن بھائی نہیں ہوتے، جب یہ ریپیٹ چلتا ہے سنڈے کو، یعنی آنے والی جو صبح ہے اس پہ 6:45 بجے جو ہے نا یہ ریپیٹ میں چلتا ہے. تو اب حسن رضا بھائی اس وقت اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ کس شدت سے اس پروگرام کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر پہلے میں آپ کو وہ حصہ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ان کی وہ کیفیت کہ جب یہ پروگرام شروع ہونے لگتا ہے اس وقت ان کی کیا کیفیت ہے. پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے کتنا پہلے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کیا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آقا مدینی چینل کب لگے گا؟ کب لگے گا؟ کب لگے گا؟ مجھے آقا مدینی چینل کب لگے گا؟ مجھے آقا مدینی چینل کب لگے گا؟ 7:15 بجے لگے گا. نہیں، ابھی لگے گا. یہ 6:15 بجے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. ابھی لگے گا. 6:15 کے آس پاس اس وقت کے یہ انتظار کر رہے ہیں. یہ لگنا 6:15 بجے ہے. حسن رضا الانتظار، آپ کا مدنی چینل. کیا بات ہے، اتنا انتظار تو جو ہے نا وہ ظاہر ہے بچے تو جو ہے وہ اپنا بچے ہیں الحمدللہ عز و جل. یہ یوں سمجھے کہ حسن رضا کو بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے اب کیا جو ہے وہ بن چکے ہیں اور ناظرین کے لیے بھی کیا بن چکے ہیں. اب میں وہ یعنی اگلا جو کلپ جب اس کا ٹائٹل جو ہے وہ پلے ہوتا ہے تو وہ اس وقت الحمدللہ حسن رضا کیسے لگ رہے ہیں. پھر ایک مدری پھول دیتا ہوں اس کمرے کے حوالے سے. جی یہ حسن رضا مدنی چینل آ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. دیکھتے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی مدری چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. رضا بھائی بھی مجھ سے جو ہے وہ انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ ایگری کریں گے. ایک وقت تھا کہ جب مدنی چینل نہیں تھا، جب وی سی ڈی کا دور نہیں تھا، تو اس وقت مطلب ہزاروں لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے امیر سنت کو دیکھا نہیں تھا، اور ملتان اجتماع کے اندر امیر سنت کو دیکھنے کے لیے وہ کیا کیفیت جو ہے وہ اپنا لوگوں کی ہوا کرتی تھی. پھر ایک وقت آیا وی سی ڈی کا دور آیا، پھر وی سی ڈی کے دور کے بعد مدنی چینل کا جو ہے وہ آغاز ہوا. الحمدللہ امیر سنت کی بہت ساری ایسی جو نجی محفلیں ہوتی ہیں، کھانے کا طریقہ اور یہ سب چیز جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھی. لیکن میں عرض کروں ابھی بھی یعنی شاید بہت سارے لوگ، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو امیر سنت کے کا ایسا قرب ان کو مل جاتا ہے کہ امیر سنت جہاں ہوتے ہیں وہاں سحری وغیرہ کا سلسلہ اور معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمرہ خاص جہاں امیر سنت آرام فرماتے ہیں، جہاں تحریری کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتا. آپ یہ سمجھیں کہ یہ حسن رضا کی جو برکت ہے کہ ان کی وجہ سے الحمدللہ عز و جل ہمیں ہر ہی سلسلے میں ایک نئے انداز سے الحمدللہ عز و جل اس کمرے کی زیارت جو ہے وہ اپنا ہو جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے رضا بھائی؟ کہہ لیں کہ مختلف ڈائمنشن سے جو ہے نا وہ کمرہ، کیوں کہہ لیں کہ کبھی پیچھے سے امیر سنت دیکھ رہے ہیں تو وہ کس اینگل پہ کیا لگا ہوا ہے، کس اچھا بعض اوقات آپ دیکھیں امیر علیہ سنت کے ظاہر معاملات میں بہت زیادہ جو ادب اور آداب کے معاملات ہیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا، پھر چیئر کا رخ، کیا رخ، یعنی ساری ایک چیزیں ہیں. تو مدنی چینل نے بہت کچھ الحمدللہ آنے کے بعد ناظرین ہم تک پہنچایا، اور اب سمجھ لیں کہ
حسن رضا کی وجہ سے ہم اس کمرے کے مختلف ڈائمینشنز کو دیکھ رہے ہیں. اچھا میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا، آج سے کچھ سال پہلے کچھ وکلاء اور ججز جو ہے وہ اپنا آئے تھے اور انہوں نے نگران شورا سے عرض کی تھی کہ ہم وہ کمرہ جو ہے وہ اپنا دیکھنا چاہتے ہیں. تو نگران شورا نے بہرحال وہ نگران شورا ان کو لے گئے تھے وہاں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بعضوں کی یعنی وہ بعض سپریم کورٹ کے وکلاء تھے، بعض مطلب بڑے بڑے جو ہے وکلاء اور ججز تھے، مطلب ان پر واقعی وہ کیفیت جو ہے وہ اپنا طاری ہو گئی تھی جب انہوں نے وہ کمرہ دیکھا، پھر امیر سنت کی وہ چٹائی، وہ بچھونا اور وہ تکیہ وغیرہ جو ہے وہ دیکھا. تو ایک جو لوگ اتنا قریب سے نہیں جانتے تو وہ سمجھتے ہوں گے مطلب جن کے لاکھوں جو ہے وہ اپنا مریدین ہیں اور ایک سے ایک، تو ان کا رہن سہن کتنا عالیشان جو ہے وہ اپنا ہوگا. اور جس طرح امیر سنت کا الحمدللہ عز و جل انہوں نے دیکھا، تو اس لیے یہ کمرہ یوں سمجھے کہ الحمدللہ حسن رضا کی برکت سے ہمیں ملتا ہی رہتا ہے اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ملتا ہی رہے گا. اگر کچھ کالز آ جائیں تو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر، پھر مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی میرا نام محمد یاسر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، میں یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں. میرا اکبر بھائی سے یہ سوال ہے، حاجی عبدالحبیب بھائی کا نیو اسٹوڈیو کلام کب آئے گا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کب آئے گا مطلب ڈیٹ تو میں نہیں عرض کر سکتا، لیکن میں نے گزشتہ سلسلوں میں عرض کی تھی کہ ایک دو کلام کا کہا تھا ناظرین نے کہ یہ عبدالحبیب بھائی سے اسٹوڈیوز کی ریکارڈنگ کروائی جائے. تو میں نے جب اسلامی بھائی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری پائپ لائن کے اندر ہے اور اس کو ریکارڈ جو ہے وہ اپنا کرنا ہے. تو مزید انشاءاللہ اپڈیٹ اگلے سلسلے میں لے کر عرض کر دوں گا کہ اس کا کیا جو ہے وہ پروسیجر ہے اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچا. ایک مزید کال بھی لے لیں ایک ساتھ. جی دو چار ظاہر ہے جن کو کال میں 10-15 منٹ لگتے ہیں. صحیح بات. میرا نام محمد عاصم ہے، ہندی کے بارو شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کا مدنی چینل پروگرام میں یہ عرض ہے کہ مدنی چینل کی اسکرین پہ رائٹ سائڈ کارنر پہ آپ جو سلسلے کا نام لکھتے ہیں وہ اس جگہ نہ لکھے، کیونکہ یہ صاف نظر نہیں آ رہا. نیچے پتی میں آپ لکھے سلسلے کا نام. اور دوسری عرض یہ ہے کہ آپ جو مدنی چینل جو سمبل ہے، جو لوگو ہے مدنی چینل کا، اس پہ آپ جو اسلامی مہینے کا نام لیتے ہیں اور تاریخ وہ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا، اس جگہ کو آپ چینج کریں. جی بہرحال جو سلسلے کے حوالے سے ہے وہ تو پڑھنے میں آتا ہے. بعض اوقات شیپ اس طرح کی ہوتی ہے یا کلر کریکشنز کے اندر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہوں گے کہ وہ نہیں پڑھ. مثال ہے آپ کا مدنی چینل ہی کی اگر ہم بک کی بات کر لیں تو آئی تھنک یہ ویزیبل ہے، مگر کہہ سکتے ہیں نا اکبر حسین بھائی بعض اوقات اس طرح کے کلر کریکشنز کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ بھی لائٹ تو پیچھے بیک گراؤنڈ بھی لائٹ تو بھی پاسبل. جی مزید کال کو لیتے ہیں سلسلے میں. ایسا کریں گے آپ؟ آج تو کالز والے جو ہے نا لے لیں، کل پچھلے ہفتے شاید ہم نے کال جو ہے نا لی تھی کم لی تھی، بہت کم لی تھی. چلے ایک کال دیں پھر آگے بڑھیں. عبدالحبیب بھائی کی وہ نعت مدینہ شوق مدینے جاون کا، تو انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میری جو فی ہے وہ 1000 بار درود شریف پڑھنے کی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ساتھ میں رسالے کی بھی اگر نیت کر لیں الحمدللہ عز و جل. آج جو ہم نے چیزیں تیار کی ہیں اس میں جو ہے وہ یہ شامل ہے. وہ یوں ہے کہ عبدالحبیب بھائی نے کچھ مکس کلام جو ہے وہ اپنا وہ کھلے آنکھ میں آئے تھے تو وہ پڑھے تھے، جنہوں نے ہم سے فرمائش کی تھی وہ ہم نے تیار کی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک دو میسج میں جو ہے وہ اپنا پڑھتا ہوں، اس کے بعد یہ چلاتے ہیں اور جب تک ہو سکتا ہے کہ ان کی رسالہ پڑھنے کی نیت بھی آ جائے. ایک میسج ہے عبدالحسان زاہد بھائی ہیں راولپنڈی سے، کہہ رہے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کے اسلامی نام رکھنے ہیں تو لوگوں نے اگر ہو سکے تو کسی پروگرام میں 10 منٹ رکھ لیں. آپ 10 منٹ کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ عز و جل اس نام سے ایک پورا پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن ہو چکا ہے اور وہ انشاءاللہ عز و جل براہ راست لائیو ہوا کرے گا اور اس میں اسلامی نام رکھنے کے حوالے سے ہی جو ہے وہ گفتگو ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ذہنی آزمائش ختم ہوگا تو اس کے بعد یہ کسی سلاٹ میں اور وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اپنے سلسلے میں بتا دیں گے. تو یہ پورا پروگرام جو ہے اس نام سے شروع ہونے والا ہے، 10 منٹ کے بجائے پورا پروگرام جو ہے وہ لائیو ہوگا. اچھا اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام فور کڈس میں صرف بچے آتے ہیں، بچیاں نہیں آتی. بنت امجد نے میاں چنو سے یہ صحیح جو ہے وہ آپ نے کہا، اب اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ عز و جل یہ سید عابد باپو سے ہم پوچھ لیں گے. ایک میسیج ہے انہی کا، یہ میسیج ہے بنت امجد کا، انگلش میں انہوں نے کیا ہے کہ یور پروگرام از ون آف دا بیسٹ پروگرام آف مدنی چینل، وی واچ اٹ ریگولرلی. I request
प्लीज़ इंक्रीज द टाइम ऑफ आपका मदनी चैनल. ये इन्होंने मतलब कहा है कि उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ की है और कहा है कि इसको रेगुलरली हम देखते हैं, और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप अपनी इसका टाइम जो है वो बढ़ाएं अपने सिलसिले का. मजलिस जो है वो देख रही है, और हो सकता है हमारा सिलसिला वैसे 4:15 बजे ख़त्म होता है. पहले ये था कि वो असर बिल्कुल जो है वो थी, अब असर ऊपर हो गई है, तो अगर वो हमें 10-15 मिनट अगर मजीद दे दें तो इंशाल्लाह इनकी दिलजोई होगी. आइए अब्दुल हबीब भाई का वो कलाम और उसके साथ मिक्स 1-2 और कलाम है वो सुनते हैं. मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं, मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक, मुझको आका मदीने बुला लीजिए, और मेहमान अपना बना लीजिए, दर पे बुलवा के जलवा दिखा दीजिए, मेरा सीना मदीना बना दीजिए. माशाअल्लाह. फेसबुक के नाज़रीन के कमेंट्स भी हैं, कोशिश करता हूँ एक साथ पढ़ लूँ. बिनत मोहम्मद सईद अत्तारिया लाहौर से, याद खुदा और मुस्तफ़ा रिपीट कब होता है, टाइम बता दें प्लीज़, इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में कंफर्म करते हैं. और अनस भाई का कलाम की फरमाइश है ज़ीशान भाई की, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं चला दें. कहते हैं पहले भी फरमाइश की थी मगर नहीं चलाई, तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं किस एपिसोड में पढ़ी है आपने. का बच्चों की शाम के एपिसोड में पढ़ी थी, तो अगर एपिसोड नंबर बता देंगे बच्चों की शाम का तो वो ज़रा निकालने में ईजी रहेगा, वरना बच्चों की शाम के तो बहुत सारे एपिसोड जो है ना वो इस वक्त हो चुके हैं. अच्छा, जावेद पटेल भाई हैं, कहते हैं फरमाइश कर रहे हैं कि मदनी इनामात की यानी नेक आमाल की जो एप्लीकेशन है उसमें स्टूडेंट सिस्टर्स के मदनी इनामात आना चाहिए, जैसे इस्लामिक ब्रदर्स के हैं, बिल्कुल होने चाहिए. इस्लामिक बहनों के भी 63 वाले मदनी इनामात, नेक आमाल 72 वाले नेक आमाल, या इसके अलावा 92 या 83 वाले होने चाहिए. इस पर इंशाल्लाह मजलिस कोर्स करते हैं. फरहा अशरफ हैं, कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, ये चला दें. माशाल्लाह. चल हम भी कुछ पढ़ें.
بالکل آپ پڑھیں. اچھا ذہنی آزمائش میں ترکش زبان کی فرمائش آئی ہے. ہاں جی کہ ترکش زبان ہونی چاہیے. اب تک تو غالباً نہیں ہوئی. نہیں ہوئی ہے اور میرے کو لگتا ہے بالکل جو ہے وہ اپنا ہوگی شاید ان کے جو ہے وہ اپنا پروسیس اس کا پروسیس پوچھ لیتے ہیں کہ اگر اس کے اندر. عمر عثمان بھائی ہیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. عمر عثمان بھائی ہیں, کہتے ہیں میرا ایپیسوڈ نمبر 162 میں تحفہ نکلا تھا, میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی. بالکل آپ نے بات کی تھی اور میں نے عرض کی تھی انشاءاللہ معلوم کر کے بتائیں گے. تو میں نے رابطہ کیا تھا سید یوسف سے, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے سید یوسف ابھی آپ نے رضا بھائی نے دیکھا بھی ہوگا ہمارے سیٹ پر بھی موجود تھے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ اپنا بھی گفتگو ہوئی تھی. اور انہوں نے ہمیں ایک واٹس ایپ کیا اور ایک انہوں نے پکچر اپنی دکھائی ہے. انہوں نے ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے, اس کے اندر انہوں نے عمر عثمان, اچھا آپ کو چونکہ جگہ کا نہیں پتا ہوگا لیکن انہوں نے جو میرے کو پکچر بھیجی ہے اس میں گرین ہوا ہے, گجرات سے ہیں غالباً آپ, اور انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو تحفہ روانہ کر چکے ہیں. یعنی سید یوسف جو ہے جن کو تحفہ روانہ کر دیتے ہیں اسے وہ گرین کر دیتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم تحفہ روانہ کر چکے ہیں اور اگر پھر بھی آپ کو تحفہ نہیں پہنچا, انہوں نے جاتے ہوئے کہا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو دوبارہ جو ہے وہ تحفہ روانہ کر دیں گے. یہ دیکھ لیں کہ جس جگہ کا آپ نے ایڈریس دیا تھا, بعض اوقات جو ہے وہ کسی دکان وغیرہ کا دیا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ اطلاع آپ تک نہیں پہنچتی, یہ بھی پاسبلٹی ہے. یاد خدا اور مصطفیٰ سے پوچھا گیا تھا ریپیٹ, تو بدھ کی صبح 6 بجے اس کا ریپیٹ ٹائمنگ ہے. یہ ریپیٹ جو ہے نا بدھ کی صبح 6 بجے آتا ہے. جی اب آپ کنٹینیو کریں. ناظرین میں سے میں نے کہا نا یہ الحمدللہ ہماری مدد جو ہے وہ کر دیتے ہیں. نہیں مجھے تو آئی اے وی میں بتایا. آئی اے وی میں بتایا, ٹھیک ہے. ویسے ناظرین بھی جو ہے وہ میسج کر دیا ہو تو. اچھا ایک جو ہے وہ اپنا میسج یہ ہے کہ آپ کا مدنی چینل کے یہ 200 ایپیسوڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب مکمل جب ہوں گے تو اس پر ایک اسپیشل انداز میں ایک سلسلہ کیا جائے جس میں نہ تو فیس بک کے کمنٹس شامل کیے جائیں, نہ میسیجز لی جائیں, نہ کالز لی جائیں جو فرمائشوں والی ہوں. مطلب وہ کچھ بھی شامل نہ کریں, جو اسپیشل ہو اس میں آپ کے بارے میں یعنی میرے اور آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میسج ہوں براہ راست پڑھے جائیں. اور اس کو جو ہوسٹ ہیں وہ اسد مدنی بھائی جو ہمارے خوابوں کی تعبیروں کے ہیں, وہ سلسلہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے کو ہوسٹ کریں. اور جس طرح ہم مہمان کو جو ہے وہ بلاتے تھے اور مہمان سے گفتگو کرتے تھے تو وہ ہم سے اس طرح کے سوالات کریں, اور جو ہماری ٹیم اس سلسلے پر کام کرتی ہے وہ بھی اس سلسلے کے اندر ہو اور اس میں دکھایا جائے کہ ہم کس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں ناظرین کے لیے. بہرحال آپ کا میسج تھا تو میں نے حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ پڑھ دیا. اب ہم جا رہے ہیں, ایک فرمائش آئی تھی, یہ اکولا ہند کے اندر یہ ایک واقعہ جو ہے وہ ہوا تھا. ایک بزرگ کی جو ہے وہ اپنا جو مزار مبارک ان کو کسی وجہ سے منتقل کرنا پڑا تھا اور یہ مدنی مذاکرے میں الحمدللہ یہ مدنی گلدستہ دکھایا گیا تھا. تو یہ الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس تیار ہے, جن کی فرمائش ہے وہ پوری ہوتی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. یہ واقعہ جو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہند کے شہر اکولا کے قریب ایک مقام ہے, وہاں کا ہے. اور کسی وجہ سے وہاں پر پلاٹس کی وہ جاری تھی, جو سمجھے کہ خالی کیے جا رہے تھے. تو اسی میں مطلب وہ جگہ کیوں خالی کی جا رہی تھی تو وہیں مزار شریف بھی تھا. تو جب مزار شریف کے حوالے سے پھر وہاں کے جو فیصلہ کیا گیا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا, آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اکولا سے محمد غفران عطاری عرض کر رہا ہوں. ہمارا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اپنی مزاروں میں زندہ ہے, ان کا جسم سڑتا نہیں, گلتا نہیں, ان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی سلامتی عطا فرماتا ہے. الحمدللہ اکولا میں شان اولیاء کا ظہور ہوا. یہاں پر ایک اللہ کے بہت برگزیدہ بندے, اللہ کے ولی حضرت سرکار سیدنا گلاب شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ مشہور ہیں. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 150 سال کے قریب آپ کے مدفن کو ہو چکے تھے, آپ کی تدفین کو ہو چکے تھے. اور 150 سال کے بعد قریباً 15 دسمبر کی یہ بات ہے. الحمدللہ جب آپ کے مزار پاک کو کھودا گیا, تقریباً 10 فٹ 12 فٹ کھودنے پر درگاہ شریف کی مزار ملی اور تقریباً پھر 17 فٹ ان کو 15 سے 17 فٹ تقریباً کھودا گیا مزار شریف کو. تو الحمدللہ صحیح و سلامت وہ جسم مبارک ملا. جب سیل پر پہنچے, جب سیل پر پہلی کلاری پڑی تو سننے والوں نے سنا, لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ الحمدللہ بابا نے ابھی اندر سے آواز آئی کہ رک جاؤ میں یہاں پر ہوں. الحمدللہ جب ہم نے سیل ہٹائی اور
जैसे ही हम लोग मतलब सील हटाई तो ये देखा कि खुशबू की एक इतनी खुशबू और इतनी प्यारी खुशबू कि आज तक मैंने इतनी अच्छी खुशबू जो है वो न सूंघी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ही नहीं, बाजू में एक और इस्लामी बहन की मज़ार थी, उनके भी मज़ार को शिफ्ट किया गया, मुंतकिल किया गया, और ये मज़ार अल्हम्दुलिल्लाह हजारों इस्लामी बहनें अपने आंखों से देखा। उस मज़ार पाक की जो खुशबू थी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे इमामे के अंदर वो खुशबू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरोताज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सील को हटाया तो हमने ये पाया, अपनी आंखों से ये मुशाहिदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले सुन्नतो जमाअत का जो अकीदा है कि औलिया कराम अपनी मज़ारों में जिंदा होते हैं, औलिया कराम अपनी मज़ारात में आपका जिस्म सलामत होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमने सुना था जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी जीती जागती आंखों से ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका कफन पाक भी तरोताजा और सलामत था। माशाअल्लाह, क्या बात है। ये इस तरह की मतलब ये देखें ना, हमें खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यानी मज़ा आता है नाज़रीन, इस तरह की एक्सक्लूसिव चीज़ें जो चली हुई होती हैं और उसकी फरमाइश करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी जब देखते हैं तो ईमान ताज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। माशाअल्लाह। कहते हैं कि सलमान भाई हैं, कहते हैं मदनी मुज़ाकरा और ज़हनी आजमाइश का टाइम क्यों कम कर दिया गया है? पहले इसमें इंटरनेशनल कॉल्स शामिल हुआ करते थे, अब नहीं, ऐसा क्यों? बराए करम टाइम बढ़ा दें और प्लीज प्लीज इंटरनेशनल कॉल्स भी चलाया करें। मदनी मुज़ाकरे का और ज़हनी आजमाइश, ज़हनी आजमाइश का टाइम तो कम नहीं जो है वो किया, लेकिन उसके सेगमेंट्स, क्योंकि होता ये है कि आपने इब्तिदान देखा होगा कि जैसे जैसे इब्तिदाई सिलसिलों के बाद प्री क्वार्टर, अब क्वार्टर फाइनल है, तो इन सेगमेंट्स में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इजाफा होने की वजह से तो आपको लगता होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ड्यूरेशन शायद पहले के मुकाबले में बढ़ गया है। 8:30 बजे सिलसिला स्टार्ट होता था तो 10:15 तक खत्म हो जाता था, अब बाज़ों का जो है वो 10:30 बजे तक भी खत्म नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि सेगमेंट्स बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से बाज़ चीज़ों को जो है वो कम कर दिया हुआ, कॉल्स वगैरह लेने को। जी, एक मैसेज मैं भी जो है वो साथ में पढ़ता हूँ। मैसेज है कि कह रहे हैं कि आए कुरान सीखें के दूसरे सेगमेंट जिसमें दुआएं सिखाई जाती हैं, इस सेगमेंट में कह रहे हैं कि शजरा आलिया कादरिया में मौजूद जो दुआएं हैं वो सिखाई जाएं ताकि जो लोग औराद वज़ाइफ पढ़ते हैं वो दुरुस्त अंदाज में पढ़ सकें। बिल्कुल आपका मदनी ये मशवरा अच्छा है और मैं इंशाल्लाह नियत करता हूं कि जो ये किड्स मदनी चैनल का ये सिलसिला है इसके अंदर इनके जो इस्लामी भाई हैं, जिम्मेदार हैं, उनको अर्ज करूं और इम्प्लीमेंट करना बहरहाल ये उनकी जो है वो है कि सवाबदीद पर है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपका ये मशवरा उन तक पहुंचाऊंगा। ठीक है। एक मैसेज आया, ज़हनी आजमाइश के जो क्वार्टर फाइनल कल कराची में होने जा रहा है, तो क्या इसमें बच्चों का सेगमेंट भी होगा जैसे पिछले साल हुआ था? अगर यहाँ हो ना हो, हैदराबाद भी दूर नहीं है, तो बहरहाल कुछ ना कुछ तैयारियां तो जो है वो अपना चल रही हैं। अब फर्स्ट टाइम आई थिंक कह लें कि ऐसा होने जा रहा है कि ज़हनी आजमाइश अब कल से कराची आखिरी कह रहे हैं कि हाँ कल आखिरी कराची का प्रोग्राम है। वो भी फैज़ान मदीना में नहीं है, यही कह रहे हैं जो है वो अब हैदराबाद, फिर उसके बाद कहाँ होगा? अकबर हुसैन में हैदराबाद के बाद सक्खर है, उसके बाद सक्खर न्यू पंजाब की तरफ जाएंगे। सही है। अच्छा, अब हम फरमाइश की तरफ जा रहे हैं और वो कलाम है अहले नजर की आंख का तारा अली अली। ये याद खुदा व मुस्तफ़ा में जो है वो पढ़ा गया था ये कलाम, और ये हमें जो हमारा 182 एपिसोड जो पिछली दफा वाला जो रह गया था उसके अंदर यूट्यूब पर जो अपलोड हुआ था, उन्होंने जो ये फरमाइश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है, आइए सुनते हैं। अली 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 मौला, अली 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 मौला, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अली 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 मौला, अली 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 मौला। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, आगोश नूर में, आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, आगोश नूर में। मैंने कभी जो रो के पुकारा
علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 مولا 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 ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن رہتا ہے رات دن ہاں رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی کیا بات ہے ماشاءاللہ. آپ مدنی فیس بھی غور کریں ناظرین, 21,000 مرتبہ درود پاک اور ساتھ میں کرامت شہر خدا رسالہ, تو منقبت بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ماشاءاللہ فرمائشیں بھی. سمیر اکبر ہیں, کہتے ہیں القرآن الکریم اپلیکیشن میں آڈیو آپشن نہیں چلتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ پشاور سے ہمیں سوال کر رہے ہیں, یہ اکبر نام ہے ان کا, تو معلوم کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح جمن کلوئی ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کی آواز میں کوئی پیاری سی نعت شریف سنا دیں. تو ہم نے تو ماشاءاللہ کچھ دیر پہلے ہی سلسلے کے آغاز میں آج الحمدللہ سنائی ہے, اور مزید آگے چل کر ایک وہ سرائکی والا کلام ہے, وہ آگے چل کر جو ہے وہ شامل کریں گے. میں بھی کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا شامل کر لیتا ہوں, آپ کی اجازت درکار ہوگی. ایک میسیج ہے کہ بچوں سے اللہ پاک کے نام پڑھوائے جائیں, اور یہ مدنی چینل پہ روزانہ یا کسی ایک دن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلائے جائیں, تاکہ بچے کے دل میں اللہ پاک کے نام جو ہے وہ حفظ ہو جائے. بہت اچھا جو ہے وہ مشورہ ہے الحمدللہ. اور یہ ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شاید کچھ عرصہ پہلے اپنے سلسلے میں انس بھائی نے بھی پڑھے تھے, اور غالباً وہ جو کیا نام ہے ان کے یوسف مدنی کے بھائی, یوسف مدنی بھائی ان کے بیٹے, ان کے بھی جو ہے وہ اپنا پڑھائے تھے. تو عرض کریں گے کہ یہ جو بھی مدنی گلدستے ہیں یہ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ چلائے جائیں. ایک میسیج یہ ہے کہ ذہنی آزمائش میں سڑک پہ لگے اشاروں کے بارے میں جو بتایا گیا تھا, اس کا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اسٹیٹس کلپس بنا کر جو ہے وہ وائرل کیے جائیں, اس سے فائدہ ہوگا. اچھا مشورہ ہے, یہ آپ کے 2 مشورے تھے. اب ہم جو ہے وہ فرمائش کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ فرمائش کون سی ہے؟ وہ ہے انس بھائی کا جو کلام ہے, اور وہ تھا ہم کو بلانا یا رسول اللہ. یہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی, ابھی کافی ساری جو ہے وہ اپنا فرمائشیں ہیں. اور آج حاجی امین نے جو ایک حکایت, وہ بہت پرانی ہے, 2-3 سال پہلے کی, لیکن وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جب میں خود بھی یوں سمجھے کہ اس کو, حالانکہ ہم نے لائیو میں بھی دیکھا تھا شاید, اور اس کے بعد بھی دیکھا ہے, لیکن وہ ہے کہ جب یہ آپ دیکھیں اس کے ایک اپنا ہی ہے, کیونکہ اس میں جس طرح نگران شورا کے ایکسپریشن ہے اور مفتی احسان صاحب کے, وہ دیکھنے کے لائق ہے. آئیے پہلے کلام سنتے ہیں. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے, کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا, دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا, دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے, دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ
ناظرین، اسلام فور کڈس اور مدنی چینل کی آلموسٹ جو کڈس کی ٹرانسمیشن ہے یہ دوپہر 2 بجے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اپروکسیمیٹلی شام تقریباً 7 بجے تک چلتی ہے۔ اس میں اسی طرح کے اسلام فور کڈس ہو گیا، جگمگ تارے اور بہت سارے بچوں کی شام اور بھی ریکارڈڈ پروگرامز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس وقت تو چلے ہمارا پروگرام چل رہا ہے، مگر روزانہ کی بنیاد پر بچوں کے لیے یہ جو کڈس ٹرانسمیشن ہے یہ یقیناً بچوں کی اصلاح، بچوں کی تربیت میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ کچھ ایس ایم ایس مزید آپ میں کچھ چونکہ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پر جو ہے وہ اپنا دکھایا جاتا ہے اور اس پر بھی لوگ جو ہے نا وہ میسیجز کرتے ہیں۔ اب اگر ان کو شامل نہیں کریں گے تو بہرحال ایک بنت محمد ندیم اتاری منوڑا سے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی یہ ہم نے بہرحال ایس ایم ایس پر بھی یہ میسیج تھا، ہم نے وہاں کا بھی لکھ کر لے کر آیا ہوا تھا، بہرحال یہاں واٹس ایپ کے تھرو بھی آ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مفتی حسان صاحب کے شہزادے حمزہ رضا بھی تشریف لائیں، یہ کہہ رہے ہیں اسلام فور کڈس کے اندر جب وہ آتے تھے پروگرام میں رونق لگی ہوتی تھی، اب نہیں آتے تو دوبارہ پھر آئیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لطف نہیں آتا جب وہ نہیں آتے۔ بہرحال آپ کا یہ مشورہ انشاءاللہ اسلام فور کڈس والوں کو بھی پہنچائیں گے اور مفتی حسان صاحب تک بھی پہنچائیں گے۔ اب کیا وجہ ہے، ظاہری بات ہے روز تو نہیں آ سکتا بچہ، جیسے میں نے انس کے حوالے سے بھی عرض کی تھی، انس بھائی جو ہے وہ پڑھتے ہیں جامعۃ المدینہ میں، اس کے اسباق ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہے، جدول ہوتا ہے، تو اگر ان کا جدول مفتی حسان صاحب کے شہزادے کا نہیں بن رہا تو بہرحال بننا چاہیے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ایک دو کالز جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا تھا۔ بالکل۔ میرا نام محمد یاسر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، میں یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں۔ میرا اکبر بھائی سے یہ سوال ہے، ذہنی آزمائش سیزن 12 کے فائنل میں عبدالحبیب بھائی کا نیو اسٹوڈیو کلام بھی آ رہا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجئے۔ یہ کچھ دیر پہلے بہرحال اچھا یہ ہمیں آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں یا ہم سے پوچھ رہے ہیں، جو ہے وہ دو باتیں ہیں۔ بہرحال اگر آ رہا ہے تو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ہو سکتا ہے وہ ہم فائنل سے پہلے ہی ہمارا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ آپ کو دے دیں گے کہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور آ رہا ہے تو کون سا آ رہا ہے، اگر ہمیں پتہ چل گیا تو انشاءاللہ آپ کو بھی بتائیں گے۔ عمر عثمان بھائی یہ کہتے ہیں حاجی شاہد کی آواز میں درود تاج سنا دے، اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی نیت اور 500 دفعہ درود پاک پڑھانے کی نیت ہے۔ وہ وہی عمر عثمان میں گجرات سے ہی ہیں، وہ جو تھا وہ آپ کا میسج صحیح تھا، وہ ایک دفعہ کنفرم ہو جائے تحفے کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک میسج ہے جواب آپ دیجئے کہ حاجی عمران اتاری اور حاجی عبدالحبیب اتاری یہ درس نظامی کیوں نہیں کرواتے؟ برائے کرم ان سے عرض کر دیں کہ طلبہ کو درس نظامی کروائیں۔ ہاں یہ میں اس میں عرض کروں گا، اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ جو بھی ہیں میسج کرنے والے، ایک پروگرام ہوتا ہے ذاتی تجربات، یہ یوں سمجھے کہ ہر جو چھوٹی عید ہے اس کی غالباً پہلی دوسری تیسری نائٹ کو جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ آپ اپنی کال ضرور ریکارڈ کروائیے گا، انشاءاللہ اس کو سلسلے میں چلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ درس نظامی کیوں جو ہے وہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں، ایک بہت ہی بہترین کلپ ہے وہ خوشگوار یادوں کے حوالے سے، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ میں حالانکہ وہ پہلے بھی جو ہے وہ اپنا دیکھا ہے، حاجی امین والا بھی دکھانا ہے، اور خوشگوار یادوں کے حوالے سے میں ایک چیز عرض کروں، ہمیں کچھ غالباً گزشتہ سلسلے میں ایک میسج آیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جو لاسٹ جمعہ کو اس کا لاسٹ ایپیسوڈ تھا، یہ ختم ہو گئے جتنے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ سلاٹ فی الحال جو ہے وہ اپنا خالی تھی، اور آپ کا میسج آیا تھا کہ اس سلاٹ پہ جو خوشگوار یادیں ہیں ان کو ریپیٹ کیا جائے، تو میں نے الحمدللہ ہماری مجلس سے جو ہے وہ مشورہ کیا تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اوکے کر دیا ہے۔ تو آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ 10 بجے سے خوشگوار یادیں جو سلسلہ ذی الحج کے مہینے میں ہوتا تھا تو وہ انشاءاللہ عز و جل ریپیٹ ہوا کرے گا۔ اسی کے اندر ایک خوشگوار یادوں کے حوالے سے ہمیں کہا گیا تھا کہ کوئی کلپ جو ہے وہ چلائیں، الحمدللہ وہ چلایا ہے، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ ناظرین آپ کو ایک منظر دکھانا ہے، 2018 امیر اہل سنت نے 16 سال بعد گویا قصد مدینہ ہوا، اور یہ ایک بڑا، یہ بھی آپ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ایک بڑے ڈرامائی انداز کہیں یا بڑے حیرت، میرے لیے تو ایک بڑا عجیب سی بات تھی کہ مجھے کال کر کے نگران شورا نے بلایا کہ آپ آ جائیں، ابراہیم باپو آ جائیں، ایک مشورہ کرنا ہے اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آنا ہے۔ تو میں سمجھا کوئی بڑی اہم بات ہو، اہم بات ہی تھی۔ اب جب وہاں پہنچے تو مطلب ابھی تو نہیں، مشورہ واقعی کچھ اور تھا۔ ہاں اچھا، میں مزے کی بات بتاؤں ناظرین، یعنی اب ہو یہ گیا تھا کہ 16-17 سال کا ایک گیپ آ گیا تھا، تو پرسنلی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اگر ایسا ہوا بھی، سفر مدینہ ہوا، تو شاید مجھے مشورے میں بلایا جائے گا، نہیں پتہ بھی چلے گا کہ نہیں۔ تو بہرحال ہم بیٹھے تھے
اور مشورہ جاری تھا، اور اچانک جو ہے وہاں گفتگو ہوئی. اور یاد رہے کہ وہ ذوالقعدہ کے آخری دن تھے، یعنی دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے تھے. اور بات ہوئی کہ کیا ہو سکتا ہے حج پہ اگر جانا چاہیں. مجھ سے سوال ہوا، میں نے کہا کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، اور بلاوا ہوگا تو ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ اگر جانا ہے تو کوشش پوری کی جا سکتی ہے. تو وہی گفتگو شروع ہوتے ہوتے، اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، نگران شورا کو بھی پتا ہے، اراکین شورا بیٹھے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ باتیں بہت بار ہو چکی ہیں. یعنی کئی بار تو نگران شورا ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہ جہاز کی سیڑھی تک پہنچ جاتے تھے ہم، اور ایسا لگتا تھا احرام بھی باندھ لیا ہے، اور پھر واپسی ہو جاتی تھی. یعنی اتنی بار یہ ذکر ہو گیا تھا کہ میں بھی سمجھا یہ آج ذکر مدینہ ہی ہو رہا ہے اور یاد مدینہ منائی جا رہی ہے، اور یہ آج بھی تھوڑی دیر بعد کلوز ہو جائے گا. لیکن تھوڑی دیر بعد جو وہ علی رضا پاسپورٹ لے کر آ گئے، اور میں نے کہا نہیں یار یہ معاملہ. مجھے یاد پتا علی رضا بھائی کو پاسپورٹ لانے کا کہا نہیں گیا تھا. انہوں نے وہ سچویشن جو گفتگو چل رہی سیریس ہے، وہ سمجھ گئے سیریس ہے. اچھا میں سوچ رہا ہوں یار یہ باتیں ہوتے ہوتے پاسپورٹ کہاں سے آ گئے. اچھا پھر پاسپورٹ امیر اہل سنت نے کلام پڑھتے پڑھتے میرے حوالے کر دیا. تو میں تھوڑی دیر کے لیے جو میری سچویشن تھی نا، یہ میں زندگی میں نہیں بھول سکتا. یہ سمجھنے آئے یہ کس کے لیے خوشگوار ہوا؟ سب کے لیے خوشگوار تھا، اور نو ڈاؤٹ تاریخی مومنٹ تھا. اور کمال یہ تھا جو میں یہاں نگران شورا کی فراست کو میں کہتا ہوں، اور ان کی سوچ کو، کہ انہوں نے ریکارڈ کیسے کر لیا. یعنی یہ شاید آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آج یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور یہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا اور یہ سٹارٹ ہو گیا. یعنی سفر مدینہ کا سٹارٹ اپ پوائنٹ آفٹر 16 ایئرز کیسے ہوا، وہ منظر الحمدللہ کیمرے نے محفوظ کر لیا. زندگی کا واقعی خوشگوار ٹرننگ پوائنٹ کہوں، یاد کہوں، کبھی نہ بھولنے والا واقعہ کہوں. اب آئیے وہ منظر آپ کو دکھاتے ہیں. امید حق میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا. دیکھ لو چہرے کیسی نام میرا، گر گیا شہر دل ہے یا شہر مدینہ میرا. دل ادیب اپنا دکھاؤں تو چلو، پہلے کچھ تو چلو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کرے کہ حالات پھر دوبارہ سے ویسے ہی ہوں، سفر مدینہ چل مدینہ کی سعادتیں نصیب ہوں، اور اللہ کرے کہ حرمین طیبین شریفین کی جو ہے نا وہ حاضریاں دوبارہ سے پھر یوں انداز سے کھل جائیں. بس اللہ کرے. فرمائشیں بھی ہیں، کچھ کالز بھی ہیں جی، اور آپ کے پاس بھی. میں اب چونکہ سلسلے کا ٹائم ہے تو اب میں فرمائشوں کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی جو گاڑی ہوتی ہے ابتدان اسٹارٹ ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ چلتی ہے، لیکن جب وہ اپنی منزل کی طرف پہنچنے لگتی ہے تو وہ تیز ہو جاتی ہے. تو اب انشاءاللہ عز و جل کچھ فرمائشوں کا معاملہ جو ہے وہ تیز کرتے ہیں. ابھی آپ نے خوشگوار یادوں کا یہ کلپ دیکھا. ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. یہ اشفاق مدنی بھائی نے پڑھا تھا، یہ ہم سے کسی نے فرمائش کی تھی. آئیے وہ کلام تیار ہے تو چلا دیں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان
مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا میرا سامان مدینے میں رہے. کیا بات ہے. اور ناظرین فرمائش بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انس بھائی کا کلام آپ کے عشق میں ایک کاش کے روتے روتے، یہ کلام ایڈ فرما دے. میری والدہ کی فرمائش ہے کہ اسلام نے میسج کیا ہے تو ہم نے غالباً شامل کیا تھا کچھ سلسلوں پہلے. اب میں ظاہری بات ہے میرے کو ساری چیزیں یاد نہیں رہتی. کنیز فاطمہ جو ہیں اینیمیٹڈ جو ہیں، یہ اچھی بچی کارٹون میں کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب اس میں بتائی جائیں تو یہ باقاعدہ کھانا کھانے کی سنت کے حوالے سے غلام رسول کا ایک پورا شامل بنایا ایک اینیمیٹڈ ہے کارٹون، اور آپ کو یہ مل جائے گا کلپ انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو غلام رسول کا جو کھانا کھانے کے حوالے سے جو کلپ تھا یہ آپ کو وہاں مل جائے گا. اب ہم چل رہے ہیں حاجی امین صاحب کا وہ کلپ، وہ حکایت موبائل چور کی، جو ہمیں یوٹیوب پر جب یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں سے یہ فرمائش آئی تھی. الحمدللہ تیار ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص صبح جب اپنے کام کاج کے لیے نکلا تو اس کا موبائل کسی نے نکال لیا. اب وہ سارا دن بڑا پریشان رہا نا موبائل کے حوالے سے. خیر جب شام کو یہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب اندر داخل ہوا تو بڑا عجیب ماحول نظر آیا کہ جو گھر زوجہ تھیں تو ان کا سامان پیک ہو رہا تھا اور ساس بھی آئی ہوئی تھی. سسر صاحب بھی ڈرائنگ روم میں بہت غصے میں نظر آ رہے تھے. تو بڑا یہ کنفیوز ہو کر اپنے سسر کے پاس گیا اور کہا کہ ابو خیریت ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک دم سے وہ آنکھیں لال سرخ ہو گئے کہ مطلب میری بیٹی کو طلاق دے کر اب تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اس طرح سے وہ غصے ہو گئے. اب وہ اپنی ساس سے پوچھا کہ امی کس نے طلاق دی، کیا ہوا؟ کہ بات نہیں کرو مجھ سے، تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو. آخر اس نے کہا کچھ سمجھائیں تو صحیح کہ یہ کیا ہے. اس کو موبائل دکھایا تو موبائل پر طلاق آئی ہوئی تھی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. اب اس نے کہا کہ امی ابو میرا تو صبح ہی میں سے کسی نے موبائل مطلب نکال لیا تھا، میں تو سارا دن اس کے لیے پریشان رہا، میرے پاس تو موبائل تھا ہی نہیں، میں نے اس کو کہاں طلاق دی ہے. اب وہ بھی بڑے حیران، تو کہا کہ آخر یہ پھر یہ کیا مذاق ہے. تو اس نے بہرحال اپنے نمبر پر ڈائل کیا، اپنے گھر والوں کے نمبر سے. اب وہ جو چور تھا اس نے فون اٹھایا، تو جیسے فون اٹھایا تو اب یہ غصے میں آ گیا. اس نے کہا شرم نہیں آتی، ایک تو میرا موبائل چوری کر لیا اور اوپر سے یہ ڈرامہ کر کے طلاق بھیج دی. تو وہ چور جو تھا اس نے کہا بھائی سن، صبح سے تمہاری بیوی نے پریشان کر رکھا تھا، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، یہ لے کے آنا وہ لے کے آنا. اب میں تو اس کو سن سن کے پڑھ پڑھ کے تھک گیا. آخر میں نے کہا جا تجھے میں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا طلاق. تو یہ جو ماحول بنتا ہے نا گھر کا، اسٹوری کی ابتدا جو نا، تو یہ واقعی اس طرح کا جو میں تو نا مفتی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ مفتی صاحب نے لقمہ کودتا کو دینا تھا، اس سے بڑے سنجیدہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے نا. آپ نے ہماری ساری سنجیدگی پر جو ہے نا ایسا پانی بہ رہا ہے راج امین. ایسا کرنا نہیں چاہیے چور کو نہیں، یہ بیوی کو کس کو نہیں کر. اعتماد رکھنا چاہیے ایک دوسرے پر تاکہ گھر کا ماحول
یہ بھی آج امین بھی 15-20 سیکنڈ کوشش کی اس نے کہ میں نہ سنا، مگر یہ بیچارہ یہ سبق آموز واقعہ ہے جی۔ اس میں غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی یہ بھی کہا گیا، یہ بھی سمجھایا گیا، اور پھر دوسرے لفظوں میں جو چور نے کہا ہے نا وہ بھی سمجھائی گیا ہے کہ ایسا مطلب جب چور کا دماغ خراب ہو گیا جس نے ایک دن موبائل رکھا تھا، جو شور کا حال کیا ہوتا ہوگا جس کے پاس روز موبائل ہوتا ہوگا، بس شور ثابت ہوا نا، شور ثابت ہوا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے سبق ہے، بالکل سبق آموز، یہ ایک اگرچہ فرضی حکایت ہوگی مگر سبق آموز ہے، اور اس میں بدگمانی اور کنفرمیشن کی بھی اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ یار کنفرمیشن کر لو کہ یہ کیا کر، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے کیسے لکھ کر دے دے گا یار، تو کنفرمیشن کر لیں کہ یہ ساری چیزیں وہ چلو، لیکن عورتوں کو بھی سمجھا دیا نا۔ جی ٹھیک ہے ناظرین، اس طرح کے کلپس جو ہے نا وہ اگر آپ ظاہر کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے ایس ایم ایس آ جاتے ہیں کہ جناب آپ ہمارا نمبر پہ سینڈ کر دیں۔ جی ابھی ہمیں بھی آنا، آپ کے پاس آنا سٹارٹ ہو گئے ہوں گے، ہمارے پاس بھی آنا سٹارٹ ہو گئے۔ جنید شیخ بھائی کا انگلش کلام سنا دیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سجاد احمد بھائی ہیں، انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں۔ انس بھائی کو اپنے پروگرام میں لے کر آئیں، ایک بار انس بھائی کو بلائیں پلیز۔ عبداللہ خان جی انشاءاللہ ہم میں نیت کی ہوئی ہے، اب ہوگی کب یہ نیت پر عمل، ہاں لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ انس بھائی ہمارے پروگرام میں بھی آ جائیں گے۔ ابھی اس وقت ہم ایک کلام جو ہے وہ چلانے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم ذات خدا نہ ہو نہ ذات خدا سے جدا ہو، اس طرح کا کلام جو ہے وہ میلاد بھائی نے اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ پڑھا ہے، اس کی فرمائش ہم سے کی گئی تھی، آئیے وہ کلام سنتے ہیں۔ ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، مصطفیٰ خیر الورا یا مجتبی خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا یا مجتبی خیر الورا، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو عطا ہو، دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، یا نبی یا نبی یا مجتبی یا مصطفیٰ خیر الورا یا مجتبی خیر الورا، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، مصطفیٰ خیر الورا یا مجتبی خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا یا مجتبی خیر الورا، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ایک فرمائش آئی ہے، ہم مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ہماری گزارش ہے کہ مدنی کڈس کسی بھی ایک دن
سندھی میں بھی کیا جائے تو سندھی والے بچوں کو بھی سندھی سمجھ میں آ جائے، تو صحیح سمجھ میں آ جائے. مدنی کڈس، مدنی کڈس پروگرام کی بات کر رہے ہوں گے یا یہ غلام رسول کی بات کر رہے ہوں گے، کس چیز کی بات کر رہے ہیں، ظاہر وضاحت ان سے جو ہے وہ بالکل وضاحت ہو جائے. اور اشفاق بھائی نے جو ابھی کلام پڑھا تھا، ہم نے جو بھی سلسلہ میں شامل بھی کیا ہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، یہ کس سلسلے میں پورا پڑھا گیا تھا کلام؟ غالباً یہ یاد خدا اور مصطفیٰ کا تھا. یاد خدا اور مصطفیٰ یا کھلے آنکھ کا، یہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی میں جنہوں نے یہ تیار کیا ہے وہ انشاءاللہ اس کا بتاتے ہیں. جب تک ہم اب جا رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے. یہ یاد خدا اور مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 86 میں مکمل کلام جو ہے یہ پڑھا گیا تھا، جو اشفاق بھائی کا بھی ہم نے آپ کو سنایا تھا. جی ٹھیک ہے. اب ہم چل رہے ہیں سرائکی کلام، جو کئی ایپیسوڈ کی جو ہے وہ اپنا ایک آپ کا جنید شیخ بھائی والا بھی جو ہے نا وہ ادھار ہے اسماء النبی والا، وہ انشاءاللہ عز و جل آج چل سکے تو نہیں، ان کا میسج آیا ہے، آپ ان سے معذرت جو ہے وہ کر لیں، آئندہ سلسلے میں جو ہے وہ کر لیں گے. سرائکی کلام جو ہے وہ اس وقت ابھی شامل کرتے ہیں. خالی نہ موڑی طیبہ دے سائیاں، جگ چھڑ کے سارا، جگ چھڑ کے سارا تیرے در آیاں. خالی نہ موڑی طیبہ دے سائیاں، خالی نہ موڑی تیرے منگتے رتبہ کمالے، تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے. کوئی ویسے کوئی بلالے، کوئی ویسے کوئی بلالے. شاہات ود کے، شاہات ود کے خالی نہ موڑی طیبہ دے سائیاں، خالی نہ موڑی طیبہ دے سائیاں. جگ چھڑ کے سارا، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں. خالی نہ موڑی پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاویں، پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاویں. وقت نزادے مکھڑا ڈکھاویں، وقت نزادے مکھڑا دکھاویں. ایویں نہیں سونا، ایویں نہیں سونا تیرے نال لائیاں. خالی نہ موڑی او طیبہ دے سائیاں، خالی نہ موڑی طیبہ دے سائیاں. جگ چھڑ کے سارا، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں. خالی نہ موڑی. ماشاءاللہ. اچھا، یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ حسن رضا بھائی بھی ہمارا سلسلہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ امید کرتے ہیں. تو ہمیں چونکہ بچوں کی جو ہم کلام لے کر آئے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ ہم نے شامل کرنا ہے. حسن بھائی کا تو ہم نے ایک انس بھائی کا تو شامل کر لیا تھا. ابھی ہم جا رہے ہیں کہ مرحبا مکی مدنی، یہ جشن آمد کے حوالے سے جو ہے وہ تھا اور یہ پڑھا گیا تھا، ہم سے فرمائش کی گئی ہے. تو کچھ ایک دو بچوں کے کلام ہے اس کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا مدنی چینل کا جو نیا پرومو بنا ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا
माशाअल्लाह। हमें कहा ये जा रहा है जब भी आप अनस भाई को बुलाएं तो सिंधी नात की भी प्रैक्टिस अनस भाई से करवाइएगा और सिंधी नात पढ़वाइएगा। तो यानी फरमाइश पर फरमाइश पर भी फरमाइश है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मैसेज ये आया है कि अमीर अहले सुन्नत की मुबारक आवाज में पहले सल्लु अलल हबीब के बाद मदनी मकसद चलता था, अब वो नहीं होता, प्लीज वो दोबारा से चलाया जाए। तो यही मैसेज मैंने हमारे जो ट्रैफिक के साईं भाई हैं इनको किया था, हमारे अमजद भाई को, तो उनका यही रिप्लाई आया है कि चलता है। अच्छा। तो हो सकता है अब कम चलता हो या क्या चलता हो। अच्छा, ये ट्रैफिक से न वजाहत कर दें, ये हमारे डिपार्टमेंट का नाम है, जो है वो लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। अच्छा, अभी इस वक्त हम जा रहे हैं जो 26वीं की जो एंट्री थी, आज से कुछ मतलब महीनों पहले हमने चलाई थी, लेकिन जो है वो कहा गया था, तो बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। आइए वो देखते हैं। सानू फख्र बड़ा, सानू नाज बड़ा, सानू फख्र बड़ा, सानू नाज बड़ा, अतार तेरे अंदाज जुदा, जिंदाबाद जिंदाबाद अतार हमारे, जिंदाबाद 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 अतार हमारे, जिंदाबाद अतार 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 खुदा की रहमत है, जिंदाबाद जिंदाबाद तार हमारे, जिंदाबाद। सानू फख्र बड़ा, सानू नाज बड़ा, सानू फख्र बड़ा, सानू नाज बड़ा, अतार तेरे अंदाज जुदा, जिंदाबाद जिंदाबाद तार हमारे, जिंदाबाद 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 तार हमारे, जिंदाबाद। सानू फख्र बड़ा, सानू नाज बड़ा, सानू फख्र बड़ा, सानू नाज बड़ा, अतार तेरे अंदाज जुदा, जिंदाबाद जिंदाबाद तार हमारे, जिंदाबाद 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 तार हमारे, जिंदाबाद। अमीर अहले सुन्नत तेरी शौकत जिंदाबाद, अमीर अहले सुन्नत तेरी शौकत जिंदाबाद। तुझसे दुनिया भर में है, तुझसे दुनिया भर में है, देखी इशात जिंदाबाद 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 तार हमारे, जिंदाबाद 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 तार हमारे, जिंदाबाद। सानू फख्र बड़ा, सानू नाज बड़ा, सानू फख्र बड़ा, सानू नाज बड़ा, अतार तेरे अंदाज जुदा, जिंदाबाद जिंदाबाद तार हमारे, जिंदाबाद। फख्र भी है, हमें नाज भी है। फख्र था, है और इंशाल्लाह रहेगा। नाज था, है और इंशाल्लाह रहेगा। जेड़ा सड़दा है सड़ जावे, जेड़ा बलदा है बल जावे। असी कहंदे ही रहना है अतार बड़ा सोना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात भी है और वक्त भी कम रह गया है। वक्त कम रह गया, लेकिन मैं आज 2-4 मिनट जो है वो इजाफी ले लें तो एमसीआर वाले हमें माफ कर दीजिएगा। इस वक्त हम जो आपका मदनी चैनल का प्रोमो है, इस हवाले से हमें मैसेज आया था। हालांकि हमारा ये यूं समझे कि तैयार हो ही रहा था। गुज़िश्ता सिलसिले में मैसेज आया था कि आपका मदनी चैनल का नया प्रोमो बनाए। उसके पुराने वाले के अंदर रजा भाई की ग्लासेस थे और अब उनके ग्लासेस उतर गए हैं। तो बहरहाल हमने तो मैसेज आपका बाद में पढ़ा है, लेकिन प्रोमो पहले तैयार हो गया था। तो उसमें ग्लासेस वाले शॉर्ट्स भी हैं और बगैर ग्लासेस वाले भी। आइए, पुरानी यादें भी हैं जी। सिलसिला है जी आपका मदनी चैनल। सिलसिले की जो रौनक है, असल रौनक वो आप लोग हैं। नाजरीन की दिलचस्पी के लिए अपने सिलसिले में चीजें तैयार करके लेकर आते हैं। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। हिरन का बच्चा दौड़ा था, दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया। इस तरह की चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल मजीद 4 चांद जो है वो लग जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत का यूं समझे कि एक सौती पैगाम है, इनडायरेक्टली आप लोगों की हौसला अफजाई है। आपका मदनी चैनल बड़ा लाजवाब सिलसिला है और दिलचस्प है। मेरे आपकी पीठ थपक दो जरा। मुझे आपका मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पैगाम इंशाअल्लाह ज़वजल आपको दिखाएंगे। नाजरीन का भी दिल इंशाअल्लाह ज़वजल झूम जाएगा। माशाअल्लाह, आपका मदनी चैनल सिलसिले की भी क्या ही बात है। आपकी दिलजोई होगी इससे और मदनी चैनल वालों की भी इंशाअल्लाह इसमें अच्छी तरक्की बनेगी।
मैंने सोचा कि हम आपको कारकर्दगी देते हैं। दिलजोई का अंदाज। हम कौन होते हैं कि हमें कारकर्दगी दी जाए? ये सिलसिला देखने के लिए हमारे हसन रजा तो पोजीशन लेके बैठे हुए और मुझे भी बताएगा आ जाएगा ये। नाजरीन को भी साथ लेके चलना है, हसन रजा भाई को भी साथ लेके चलना है। आपका मदीनी चैनल मैं देख रहा हूँ। हमें लगता है कि हसन रजा हमारे मुस्तकिल व्यूवर हैं, बच्चों के लिए भी चीजें तैयार करते हैं। देखो लड़ने से कोई फायदा नहीं। भाई बंदर, क्या तुम मुझे कुछ अमरूद खाने के लिए दे सकते हो? रुकिए भाई, क्या आपका वजू है? बगैर आंखों वाला भूल किताब से निकल कर बाहर आ गया। आपने इनकी फरमाइश के मुताबिक गुलाम रसूल का मदनी खाका भी दिखाया। अमीर सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह करीम ये प्रोग्राम मकबूल आम करे और दीगर हमारे सिलसिले भी खूब आम और मदनी चैनल के धूमधाम हो। देखिए प्रोग्राम आपका मदनी चैनल बरोज हफ्ता दोपहर 3 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह, वक्त भी पूरा होता है, अब 2-4 मिनट बस एक वो फरमाइश है, 1 मिनट कुछ सेकंड का कलाम है। नूर वाला आया है, चूंकि बच्चों का है और हसन रजा तो हसन रजा है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर देख रहे होंगे तो वो भी झूमेंगे इंशाअल्लाह। आइए वो कलाम सुनते हैं। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। बड़ो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न मिलाद हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है, नूर कैसा छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आइए हम कुरानदाजी की विंडो आप दिखा दें नाजरीन को। हमारे जितने भी नाम जवाबात देने वाले हैं, ज़रा इन सब के नाम उस जो हमारा लूप बनी होती है उसमें चल रहे होते हैं, और जहाँ ये मदीना कहेंगे वहाँ रुक जाएगा। तो कुरानदाजी की तरफ चलते हैं, तकरीबन तमाम ही नाम चलते हैं। लेकिन इसमें ये अर्ज कर दूं कि हमने चूंकि सवाल का पैटर्न चेंज किया है, सवाल हम जो हमारा रिसाला मौजूदा रिसाला होता है उससे करते हैं। तो गुज़िश्ता हमने जब वो किया था सवाल, तो उसके जवाबात कम आए, अगरचे आए फिर भी एक तादाद में, लेकिन कुछ के सवालात का जवाब गलत था और बाज़ों के जवाबात नहीं आ सके, जैसे आसान सवाल के आया करते थे। तो बहरहाल अब आप तैयार हो जाएं, जो आप रिसाला हुआ करता है उस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसी से वो सवाल होगा। अभी हम जो है वो बोलने लगे। मदीना बिनते गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारिया हैं फैसलाबाद से, इनका इनाम जो है वो निकला है, इंशाअल्लाह इन तक तबर्रुकात पहुंचाए जाएंगे। नाज़रीन आज का सिलसिला यहीं ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे और आपकी फरमाइशें जो रह गई हैं उस पर माज़रत ख्वाह हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते कोशिश करेंगे कि बकिया फरमाइशों को पहले पूरा किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।